تمہیں یہ لگے نا میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اے نوجوانوں کبھی تمہیں یہ احساس ہونا کہ میرے والد نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو ایک میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، ایک نصیحت، کبھی کبھی آپ چلے جایا کرو پرتاپ گڑھ شہر کی طرف یا لال گنج اجہرا چوراہے کی طرف آپ چلے جائیں، رات میں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے، رات میں 2 بجے 3 بجے کے بعد کیسی شدت کی نیند آتی ہے، تو ایسے عالم میں کوئی ای رکشہ گلیوں میں چلاتا پھر رہا ہے، کوئی آٹو لے کے چل رہا ہے، کوئی بس لگائے کھڑا ہے، کوئی ٹرک چلا رہا ہے، کوئی 4 ویلر چلا رہا ہے، یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے، یہ ایک باپ ہی تو ہے، یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے۔ ہم نے پوچھا ابا ہمارے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیریں کہاں چلی گئیں؟ تو ایک جواب دیا تھا، بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئیں۔ باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے، پورے دن پھلوں کا ٹھیلا لگا کے دھوپ میں کھڑا ہونے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے، یہ رکشہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ 3 سال کے لیے سعودی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ ممبئی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ دلی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ بنگلور کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے، یہ چنئی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے، اور بیٹا ہے کہ گاڑی لے کے آیا تو لکھوایا یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے، بیٹا ہے کہ مکان بنوایا یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے، پسینہ باپ نے بہایا اثر ماں کی دعا کا ہے۔ والد نے کچھ نہیں کیا تھا تیرے لیے، باپ نے دعا نہیں کی تھی کیا تیرے لیے، وہ کیا بد دعا کرتا رہا؟ ارے نادان تجھے کیا پتا، ڈاکٹر بنانے والا ایک باپ ہے، انجینئر بنانے والا ایک باپ ہے، پروفیسر بنانے والا ایک باپ ہے، ماسٹر بنانے والا ایک باپ ہے، ارے حافظ بنانے والا ایک باپ ہے، عالم بنانے والا ایک باپ ہے، مفتی بنانے والا ایک باپ ہے، قاری بنانے والا ایک باپ ہے۔ اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کی چارپائی گھر سے اڑ جاتی ہے نا، پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو باپ جیسی پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اور اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا، بیٹوں سے ضعیفی میں ہوئی ختم رسائی، گھر بار تو بانٹ لیے شوق سے فرقان، حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی، وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں، دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی، شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی، اور بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہو گر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں، نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو پوری زندگی اپنی اولاد کی نظر کر دیتے ہیں، پوری زندگی والد اپنی اولاد کی نظر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بڑے اچھے بزرگ کا ایک قول ہے کہ پیڑ گاؤں میں رہ گئے اور پھل شہر میں آ کر کے بس گئے، پیڑ گاؤں میں رہ گئے اور پھل شہر میں آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ پیڑ کون ہے؟ وہ ماں باپ ہیں، اور پھل اولاد۔ ماں باپ کس حالت میں ہے کوئی پرواہ نہیں بیٹے کو، ماں باپ آنسو بہا رہے ہیں، ماں باپ ایک ایک پیسے کی دوائی کے لیے پریشان ہو، بیٹا اجمیر کی بڑی دیگ میں پیسے ڈال کے آ رہا ہے، ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، اس کا رسول راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ ارے گھر میں روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا لو، آج جو دعائیں کراتے ہوئے پھر رہے نا کہ مولانا صاحب دعا کر دو کاروبار میں برکت نہیں، مولانا صاحب دعا کر دو دکان میں برکت نہیں، مولانا صاحب دعا کر دو مکان میں برکت نہیں، کماتے بہت ہیں بچے لیکن ادھر آتا ہے پیسہ ادھر چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا کے جا رہا ہوں، اتنی جلدی کسی مولانا کی دعا قبول نہیں ہوگی، اتنی جلدی پیر صاحب کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، جتنی جلدی اولاد کے حق میں اس کے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔
تو ماں باپ کی دعائیں لیا کرو نا. پریشان ہو تو ماں باپ کے پاس جاؤ, کاروبار میں برکت نہیں تو ماں باپ کے پاس جاؤ, اگر تمہارے مکان میں برکت نہیں تو ماں باپ کے پاس جاؤ, تمہاری دکان میں برکت نہیں تو ماں باپ کے پاس جاؤ. میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے, میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے. پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں, وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے. تو ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ماں باپ اللہ کی عظیم نعمت ہے. اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, جب ان کی چارپائی گھر سے اڑ جاتی ہے, تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سچے دل سے کوئی دعا دینے والا تک نصیب نہیں ہوتا. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ملاوٹی دور کہلاتا ہے. ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی, کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کو ملاوٹ ملے گی. آپ دیکھیں دودھ میں ملاوٹ, گھی میں ملاوٹ, اور دہی میں ملاوٹ, چینی میں ملاوٹ, دالوں میں ملاوٹ, آٹے میں ملاوٹ, چاول میں ملاوٹ. ہر اس ملاوٹی دور میں اگر بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. جو اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں تو سچے دل سے دعا دیتے ہیں. اس لیے ان کی دعائیں لینے کا سبب بنا کرو, دل دکھانے کا سبب نہ بنا کرو. اور وہ قسمت والا ہے بیٹا کہ اگر 3 بیٹے ہیں تو قسمت والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں. نصیب والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں. ایسے موقع پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی شرکت کو مت دیکھا کرو. آپ کے بڑا بھائی نہیں کھلا رہا ہے تو میں کیوں کھلاؤں, منجلا نہیں کھلا رہا ہے تو میں کیوں کھلاؤں. چھوٹا کہتا ہے کہ جب 2 بھائیوں نے نہیں رکھا ماں باپ کو تو میں اپنے پاس کیوں رکھوں. قسمت والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. قسمت والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں. جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں برکتیں اس گھر کا طواف کرتی ہیں. جس گھر میں ماں باپ دعائیں دیتے ہیں اس گھر میں اللہ کی برکتیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ اس گھر میں سکون نازل فرماتا ہے. اور جس گھر میں ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اولاد کی وجہ سے, اس گھر سے برکتیں روٹ کے چلی جاتی ہیں, اس گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اے میرے نوجوانوں, یہ ایک پیغام ہے میرا کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو, اور ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے تو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لیا کرو. نبی فرماتے ہیں جو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا بیٹا فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے, ایسا بیٹا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. چلے جایا کرو قبرستان اور ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھایا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالمیت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوتا تلحقہ من اب و ام و اخ و صدیق. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. نبی فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیٹے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں. جیسے دریا میں کوئی ڈوب رہا ہو تو اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسے ہی جو قبرستان میں لیٹے ہیں انہیں بھی سہارے کی ضرورت ہے. باپ اولاد کی دعا کا انتظار کر رہا ہے, اولاد باپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہے, ماں بیٹے کی دعا کا انتظار کر رہی ہے, بیٹا ماں کی دعا کا انتظار کر رہا ہے, بھائی بھائی کی دعا کا انتظار کر رہا ہے, بیوی شوہر کی دعا کا انتظار کر رہی ہے, شوہر بیوی کی دعا کا انتظار کر رہا ہے. نبی فرماتے ہیں جب اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو دنیا وما فیہا سے سب سے بہتر چیز اس کے لیے وہ ہوتی ہے جو ایصال ثواب کی جاتی ہے. تو قرآن پڑھ کے بخش دیا کرو اپنے عزیزوں کے لیے. اپنے جو دنیا سے چلے گئے نا آپ کے عزیز, ان کے لیے 10 منٹ نکال کر کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. بھائی کی پراپرٹی پہ بھائی ناز کر رہا ہے, باپ کی پراپرٹی پہ اولاد قبضہ جمائے بیٹھی ہے, باپ جمع جمایا کاروبار دے کے اولاد کے لیے چلا گیا. یہ اولاد ہے کہ 1-1 گھنٹہ فلمیں تو بیٹھ کے دیکھے گی, گانے تو بیٹھ کر کے سنے گی, لیکن 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں سورہ یاسین شریف میں, لیکن اس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اپنے والد کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتی. یاد رکھنا پیارے مسلمانوں, اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزر جائے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. تم چاہتے ہو تمہاری اولاد بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن جائے تو اپنے ماں باپ کا سہارا بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, میری آقا اپنی والدہ کی قبر پہ آنسو بہا رہے ہیں. 6 سال کی عمر میں نبی کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, نبی کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. میرے آقا اپنی والدہ کی
قبر پہ آنسو بہا رہے ہیں اور ایک پیغام ہم کو مل گیا کہ ہم کو ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے، ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کرنا ہے۔ حضرت ام ایمن میرے آقا کو لے کر کے مکہ شریف آئیں اور ام ایمن کہتی ہیں میں نے لا کر کے سردار مکہ حضرت عبد المطلب کو دے دیا۔ 8 سال کی عمر شریف تک آقا اپنے دادا کے پاس میں رہے اور جب 8 سال کی عمر ہوئی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دادا بھی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ نبی کی سیرت سنتے ہوئے چلیے گا، دادا بھی دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ دادا بستر پہ تڑپ رہے ہیں، دادا بستر پہ کربٹیں بدل رہے ہیں۔ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کے انتقال ہو گیا تھا حضرت عبداللہ جو میرے نبی کے والد تھے۔ 11 بیٹے نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابو لہب نبی کا سگا چچا تھا۔ سنا تاریخ اور آنکھوں سے آپ دیکھو، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بستر پہ تڑپ رہے ہیں۔ ہر بیٹے نے کہا ابا کیا بات ہے، کیا موت سے ڈر گئے؟ تب میرے نبی کے دادا نے کہا نہیں میں موت سے نہیں ڈرا ہوں۔ کہا پھر تڑپ کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے پوتے کی فکر ہے کہ میرے بعد میرے پوتے کی ذمہ داری کون لے گا۔ 11 چچوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی ذمہ داری لیں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا میں جانتا ہوں کہ اگر ایک کام کی ذمہ داری کئی لوگوں کو دے دی جاتی ہے تو وہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وہ کام رہ جاتا ہے۔ ایک سوچتا ہے کہ فلاں نے کام کر دیا ہوگا، دوسرا سوچتا ہے فلاں نے کام کر دیا ہوگا، تیسرا سوچتا ہے فلاں نے کام کر دیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ان کی ذمہ داری لے لے۔ ابو لہب آگے بڑھا کیونکہ سب سے زیادہ دولت اس کے پاس تھی، سب سے زیادہ پیسہ اس کے پاس تھا، لیکن وہ چچا ہونے کے اعتبار سے میرے آقا سے محبت کرتا تھا۔ سنا پیارے مسلمانوں، یہ بتا کر کے گزرنا چاہتا ہوں، عبد المطلب سے ابو لہب نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ آپ ان کو مجھے دے دیجئے، میں ان کی ہر طرح سے کفالت کروں گا، میں ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کروں گا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں ان کو تجھے نہیں دوں گا۔ یہ صحیح بات ہے کہ تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، لیکن تیرے پاس درد محبت نہیں ہے، اور یقین کی جو پرورش ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے ہوتی ہے جس کے دل میں درد محبت ہوا کرتا ہے۔ ابو لہب پیچھے ہٹ گیا، ایک اور چچا آگے بڑھے، کہا مجھے دے دیجئے۔ عبد المطلب نے کہا تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ جناب ابو طالب آگے بڑھتے ہیں اور کہا کہ ابا جان ان کو مجھے دے دیجئے۔ کہا بیٹا تم کثیر العیال ہو، تمہاری فیملی کا ایک ممبر اور بڑھ جائے گا۔ تب ابو طالب نے کہا تھا کیا کہا کہ ابا ان کو آپ مجھے دے دیجئے گا، میرے بچے زمین پر سوئیں گے لیکن میں ان کو بستر پہ سلاؤں گا، میرے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن میں محمد کو بھوکا نہیں سلاؤں گا۔ تب عبد المطلب نے کہا بیٹا میں یہ فیصلہ اپنے آپ نہیں کروں گا۔ کہا کہ میں اس کا فیصلہ جو ہے میں محمد پہ چھوڑتا ہوں، محمد جس کے پاس چلے جائیں گے میں اسی کو محمد کو دے دوں گا۔ میرے آقا کے سامنے 11 چچا کھڑے ہوئے ہیں، ابو لہب باہیں کھولے کھڑا ہے، امیری آواز دے رہی ہے محمد اگر نرم نرم بستر چاہیے تو ادھر آ جاؤ، اچھی اچھی غذائیں چاہیے تو ادھر آ جاؤ، دولت چاہیے تو ادھر آ جاؤ، سکون چاہیے تو ادھر آ جاؤ۔ ادھر غریبی باہیں کھولے ہوئے کھڑی ہے، قربان جاؤ میرے نبی پر، غریبوں سے کتنی محبت ہے میرے آقا کو۔ میرے آقا ابو لہب کی طرف نہیں گئے، غریب چچا جناب ابو طالب کے سینے سے جا کر کے لگ گئے۔ جب اپنے چچا کے سینے سے لگے اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگ امیری کو پسند کرتے ہیں اور میں وہ ہوں جس نے غریبی کو سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ کیا کہنے ہیں، وہ ہے میرے آقا، وہ ہے میرے آقا۔ اور ابو طالب نے کیا پرورش کی تھی، قربان جاؤ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ابو طالب نے نبی کی پرورش کی، نہیں، ابو طالب سے آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے جیسے ہی میرے آقا کو گھر لے کر گئے تو ایک قانون بنا دیا کہ جب تک محمد دسترخوان پہ نہیں بیٹھ جائیں گے گھر میں کسی کو کھانا نہیں ملے گا، کسی کو کھانا نہیں ملے گا۔ میرے آقا بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، وقت ہو گیا زیادہ، ٹائم زیادہ ہو گیا، بچے بھوک سے تڑپنے لگے۔ امی کے پاس آ کے کہتے ہیں امی ہم کو کھانا کیوں نہیں ملتا؟ کہا بیٹا اپنے ابا سے بات کرو، اپنے ابو سے بات کرو۔
اللہ اکبر. بچے اپنے والد کے پاس آئے. جناب ابو طالب سے کہا ابا جان ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جھوٹا کھانا محمد کو کھلا دیا جائے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حصے کا کھانا عزت کے ساتھ نکال کے الگ رکھ دو اور ہم کو ہمارے حصے کا کھانا کھلا دو. وہ بکریاں چرا کے لیٹ آتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم بھوک سے تڑپتے رہتے ہیں. کہا ابا یہ قانون آپ نے کیوں لگایا؟ تو دیکھو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بچوں میں نے یہ قانون لگایا ہے تو بہت دیکھ بھال کر کے لگایا ہے. کہا ابا کیسے؟ کہا بیٹا تم جانتے ہو ہمارے گھر میں کیسی غربت کا عالم تھا, ہمارے گھر میں کیسے افلاس کا عالم تھا, ہمارے گھر میں کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے, لیکن میں نے تجربہ کیا ہے کہ اگر کھانا کم ہوتا ہے اور محمد دسترخوان پہ ہوتے ہیں تو وہ کم کھانا وہ سب کا پیٹ بھر دیا کرتا ہے, اور جب محمد دسترخوان پہ ہوتے ہیں تو کھانا کم بھی ہوتا ہے, سب کا پیٹ بھر جاتا ہے. جناب ابو طالب کی کا کردار بول رہا ہے, ارے میں ان کو کیا پالوں گا, انہوں نے آ کر کے میرے پورے گھر کو پالا ہے. اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جناب ابو طالب کی کفالت میں میرے آقا رہ رہے ہیں. اب ایک بات سن لو, میری تقریر ختم ہونے جا رہی ہے, یہی پیغام دے کر کے گزر رہا ہوں. میرے آقا کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوتی ہے, کتنے سال کی عمر ہوئی؟ 25 سال کی. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوتی ہے تب لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے کہ اب آقا نکاح کس سے کرتے ہیں. مکے کے اندر اس دور میں بھی جو زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا, اس دور میں بھی مکے کے لوگ 3 چیزیں دیکھتے تھے لڑکے کے اندر, کہ لڑکے کی صورت کیسی ہے, لڑکے کی سیرت کیسی ہے, لڑکے کا خاندان کیسا ہے. اور اے لوگوں, اے جشن عید میلاد النبی میں آنے والوں, ہمارے نبی کی صورت کا بھی کوئی جواب نہیں. ارے محبت سے بولو سبحان اللہ. نبی کی صورت کا بھی کوئی جواب نہیں, ارے نبی کے حسن کا کوئی جواب نہیں, نبی کے جمال جہاں آرا کا کوئی جواب نہیں. یہ علماء بھی اب محبت سے بولیں گے, یہ شعراء بھی اب محبت سے بولیں گے, دیکھو نبی کے حسن کا کوئی جواب نہیں. آپ کہو گے مولانا انہوں نے دیکھا ہی کتنوں کو ہے. نہ میں سیف رضا کانپوری سے پوچھتا ہوں, نہ میں نقیب اہل سنت فرید الرضا سے پوچھتا ہوں, نہ میں شاعر اہل سنت بھائی غلام حسانی سے پوچھتا ہوں, ارے نہ میں آپ میں سے کسی سے پوچھتا ہوں. چلو ہم دیوا والوں سے بھی نہیں پوچھتے, چلو ہم کچھوچا والوں سے بھی نہیں پوچھتے, چلو ہم بہرائچ والوں سے بھی نہیں پوچھتے, ارے چلو ہم بریلی والوں سے بھی نہیں پوچھتے, ارے چلو ہم کلیر والوں سے بھی نہیں پوچھتے ہیں, چلو ہم اجمیر والوں سے بھی نہیں پوچھتے ہیں, چلو ہم بغداد والوں سے بھی نہیں پوچھتے ہیں, چلو پوچھتے ہیں سیدھے سدرا والوں سے, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. اے جبرائیل علیہ السلام تم نے سارے جہان کو دیکھا ہے, اور یہی سوال نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے کیا. اے جبرائیل یہ بتاؤ تم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے, تم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا ہے, تم نے حضرت داؤد کو دیکھا ہے, تم نے حضرت یوسف کو دیکھا ہے, تم نے حضرت سلیمان کو دیکھا ہے, تم نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے, تم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا ہے, کیا میری طرح بھی کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. اے نور والے آقا آپ کے مثل نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. جب نبی نے پوچھا جبرائیل کہ میرے جیسا بھی کسی کو دیکھا, تو یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ. ارے تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. لم یأتی نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے, تجھ کو شہ دو سرا جانا. کیا کہتے ہیں میرے امام کہ میرے آقا کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں ہے. ارے آتا کیسے جب کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا ہے, تو دیکھنے میں کیسے آ سکتا ہے؟ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں.